ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ. لاسٹ لیکچر میں ہم ڈیٹا بائنڈنگ کی ڈسکشن کر رہے تھے. وی ڈسکسڈ اے ویو آبجیکٹ جو سورس اور ٹارگیٹ کے درمیان جب بائنڈنگ ہوتی ہے تو امپلیسٹلی بیچ میں انٹروڈیوس ہوتا ہے. وی فاؤنڈ دا وے کہ گیٹ ڈیفالٹ ویو کر کے ہم کسی بائنڈنگ کر کسی سورس آبجیکٹ کا ڈیفالٹ ویو کیسے لے لیتے ہیں. جب بھی اس سورس آبجیکٹ سے کوئی بائنڈنگ ہوگی وہ ڈیفالٹ ویو یوز ہوگا. ہم نے ایڈیشنل ویوز بھی بنا کے دیکھے اینڈ وی ڈسکسڈ کہ ویو کا یوز کیا ہے. سو ویو واز ون یوز واز کرنٹ آئٹم which we discussed in the category of navigation. And other than navigation, we saw that we can do sorting, grouping, and filtering using the view. So view is basically a view on top of the source object. Source object ko we are viewing in a different way, and that different view is used in the binding. Then we discussed the concept of data providers, which are customized source object which are meant to pull the data, a specific kind of data. So we discussed the XML data provider in detail. XML data, whether it's part of our XML file or it is an external file or even an internet URL, ہم وہاں سے XML ڈیٹا کو پل کریں and XML data provider allowed us to use XPath expressions to pull certain data out of that XML data file اور ہم اسے لسٹ باکسز میں ڈسپلے کر رہے تھے. لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکشن یہاں پہ اینڈ کی تھی کہ اف وی یوز اے ہائرارکیکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ تو وی کین ایکچولی ڈائریکٹلی میپ اے ہائرارکیکل ایکس ایم ایل فائل انٹو سم کنٹرول. اینڈ وٹ کین بی دیٹ سم کنٹرول؟ اٹ کین ایدر بی اے ٹری ویو اور اے مینیو اور اینی تھنگ دیٹ ٹیکس ہائرارکیکل ڈیٹا. سو یہاں سے ہم اپنی ڈسکشن ریزیوم کریں گے. ہاؤ کین وی یوز این ایکس ایم ایل ڈیٹا پرووائڈر to show data using the hierarchical data template in a tree view or a menu. So it turns out it's pretty simple. Basically ہم hierarchical data template define کریں گے for every جو ہماری hierarchy میں level ہے parent child levels, and we'll define a data template for the leaf level. وہی ہم جو last time game stats کی example لے رہے تھے, we'll take the same XML file اور اس XML file کا data ہم ڈفرینٹ ٹیمپلیٹ سے ڈفرینٹ ٹائپس کو ریپرزینٹ کریں گے. سو لیٹس سی دس ایگزامپل. اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہم نے ایک ہائرارکیکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ ڈیفائن کیا ہے فار دا ڈیٹا ٹائپ گیم اسٹیٹس, اور اس کے اندر ہم نے آئٹم سورس سے بائنڈنگ ایکس پاتھ از اکول ٹو اسٹار یہ لکھا ہے, وچ مینس کہ ہم اس کے سارے چلڈرن وی وانٹ ٹو بائنڈ ٹو آل چلڈرن. ہم نے اس میں اسپیسیفکلی کی مینشن نہیں کی, اینڈ یہاں پہ امپلیسٹلی جب ہم ڈیٹا ٹائپ دیتے ہیں تو ڈیٹا ٹائپ سے ڈیرائیوڈ ایک کی بن جاتی ہے. سو دس ٹیمپلیٹ ول بی اپلائڈ ٹو ایلیمنٹس وچ میچ دس ڈیٹا ٹائپ. یہ جو ڈیٹا ٹائپ ہے اٹ شوڈ بی دا نیم آف دا ایکس ایم ایل ٹیگ جو ایکس ایم ایل فائل میں اپیئر ہو رہا ہے, اور جہاں بھی وہ ٹیگ اپیئر ہوگا اف اٹ از سلیکٹڈ تو دیٹ ٹیگ ول بی ڈسپلیڈ یوزنگ دس ٹیمپلیٹ. وی ڈیفائنڈ اندر ہائرارکیکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ فار دا گیم اسٹیٹ ٹائپ. اس کی ہم نے آئٹم سورس ایکس پاتھ از اکول اسٹار اگین آل چلڈرن. یہاں پہ ہم نے ایک ٹیکسٹ بلاک شو کیا اور اس کا ٹائپ ایکس پاتھ از اکول ٹو ایٹ ٹائپ. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایٹس جہاں پہ آئے وی آر ایکچولی ریفرنگ ٹو این ایٹریبیوٹ, سو ہم ٹائپ ایٹریبیوٹ شو کرنا چاہ رہے ہیں. دین وی یوزڈ اے سمپل ڈیٹا ٹیمپلیٹ, دس ون از ناٹ ہائرارکیکل, اور یہاں پہ ہم ہائی اسکور کو شو کرنا چاہ رہے ہیں. تو اگر آپ کو ایکس ایم ایل فائل یاد ہو اس میں گیم اسٹیٹس کے اندر گیم اسٹیٹ اور گیم اسٹیٹ کے اندر آپ کے پاس ہائی اسکور کی انٹریز تھیں. سو وی وانٹ ٹو شو ہائی اسکور. ہائی اسکور کے اندر فردر کوئی سب ڈیٹا نہیں ہے, سو اٹس ڈیفائنڈ یوزنگ اے سمپل ڈیٹا ٹیمپلیٹ ناٹ اے ہائرارکیکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ. اس کے بعد آپ نے اپنا ایکس ایم ایل ڈیٹا پرووائڈر یوز کیا. ڈیٹا پرووائڈر ایکس پاتھ از اکول ٹو گیم اسٹیٹس جو اس کا روٹ نوڈ ہے, وچ مینس ہم سارے کا سارا ڈیٹا شو کرنا چاہ رہے ہیں. دین وی گیو دا ایکس ایم ایل فائل ان لائن. اس میں آپ دیکھیں گیم اسٹیٹس ہے, ونس گیم اسٹیٹس از سلیکٹڈ اس کا ہائرارکیکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ چوز ہوگا. دین اس کے سارے چلڈرن ہم نے چوز کیے وچ از وائی ایکس پاتھ از اکول ٹو اسٹار. اسٹار کی وجہ سے ہم نے سارے چلڈرن چوز کیے وچ آر گیم اسٹیٹ آبجیکٹس, وچ آر گیم اسٹیٹ ایلیمنٹس ان دا ایکس ایم ایل فائل. تو یہ جو ایلیمنٹس ہیں چونکہ ان کا نام میچ کرتا ہے ہمارے دوسرے ڈیٹا ٹیمپلیٹ سے, سو دیٹ ڈیٹا ٹیمپلیٹ ول بی شوڈ. اس کے اندر ایکس پاتھ کیا ہے, اس کے اندر ایکس پاتھ اگین اسٹار ہے,
دیٹس وائی اس کے سارے چلڈرن وچ آر ہائی اسکور ایلیمنٹس وہ سارے شو ہوں گے, اینڈ ہائی اسکور ول بی ڈسپلیڈ یوزنگ اے ڈیٹا ٹیمپلیٹ ناٹ اے ہائرارکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ. دیٹس وائی اس کے آگے فردر کوئی ہائرارکی نہیں ہوگی. آؤٹ پٹ کے ایریا میں ہم دیکھیں, ہم نے ایک گریڈ بنایا, اس کے اندر جسٹ ایک ٹری ویو انٹروڈیوس کیا ہے. ٹری ویو کے اندر ہم نے جو سورس دی ہے بائنڈنگ کی, دیٹ از دا ڈیٹا پرووائڈر, سو ایکس ایم ایل ڈیٹا پرووائڈر. اس کی اگر آپ آؤٹ پٹ دیکھیں تو آپ کو یہ ٹری ویو کی فارم میں نظر آ رہی ہے, اینڈ اف یو اونلی چینج دا ٹری ویو ٹو اے مینیو تو یہی سیم کوڈ یہ آپ کو اس طریقے سے ایک مینیو کی فارم میں نظر آ جائے گا. تو اس طریقے سے آپ ایک ہائرارکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ اور ایکس ایم ایل ڈیٹا پرووائڈر کو یوز کر کے اسکرین پہ ہائرارکل ڈیٹا شو کر سکتے ہیں, جس کے دو طریقے ہیں, ٹری ویو یا مینیو, یا اگر اور کوئی کسٹم کنٹرول آپ کے پاس اویلیبل ہے جو ہائرارکل ڈیٹا کو شو کر سکتا ہے. کی آئیڈیا یہ ہے کہ آپ ایکس ایم ایل ڈیٹا پرووائڈر کو ایک نوڈ دیتے ہیں, اس نوڈ کے لیے ہائرارکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ لکھتے ہیں, وہ نوڈ جو ایکس پاتھ سے سب چلڈرن سلیکٹ کرتی ہے ان کے لیے آپ فردر ہائرارکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ لکھتے ہیں انٹل دا نوڈ جس کے آگے کوئی چلڈرن آپ شو نہیں کرنا چاہتے. تو اگر میں گیم اسٹیٹ کے لیے ڈیٹا ٹیمپلیٹ لکھ لیتا تو وہ لیف نوڈ ہوتی, پھر اس کے آگے فردر کوئی چلڈرن نہ ہوتے. سو ویری ایزی. سم ٹائمس جب آپ ایکس ایم ایل ڈیٹا شو کرنا چاہتے ہیں تو ایک بہت ہی کامن فیچر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکس ایم ایل فائل کو لے رہے ہیں اور اس میں کوئی نیم اسپیسیز یوز ہوئی ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک آر ایس ایس فیڈ لیتے ہیں. آر ایس ایس فیڈس ہم نے پہلے بھی ذکر کیا ہوا ہے, دے آر فیڈس جو جب ہم شروع میں ایکس ایم ایل ڈسکس کر رہے تھے, نیوز فیڈس ہیں یا نیوز ویب سائٹس ہیں یا اپ ڈیٹس جن ویب سائٹس پہ ہوتے ہیں, دے گیو این آر ایس ایس فیڈ وچ از کائنڈ آف اے ویل نون فارمیٹ فار اپ ڈیٹڈ انفارمیشن. مثلا ایک نیوز ہے, اس کا ایک ٹائٹل ہے, اس کا کچھ تھوڑا سا کانٹینٹ ہے, اینڈ دیٹ آر ایس ایس فیڈ ول بی پیریوڈیکلی اپ ڈیٹڈ. سو آر ایس ایس فیڈ میں اکثر کچھ نیم اسپیسیز انکلوڈ ہوتی ہیں. سو ہاؤ کین یو ڈیل ود دوز نیم اسپیسیز, ویل سی دیٹ. سو فار ایگزامپل آر ایس ایس میں اس طریقے سے اکثر نیم اسپیسیز فار ایٹم اینڈ یہ دو نیم اسپیسیز ہم نے یہاں پہ انٹروڈیوس کی ہوئی ہیں, یا اکثر آر ایس ایس فیڈس کے اندر یہ نیم اسپیسیز یوز ہوتی ہیں, ورژن یوز ہوتا ہے. اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں, وی نیڈ این ایکس ایم ایل نیم اسپیس مینیجر, جس کا سب سے ایزی طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ایکس ایم ایل نیم اسپیس میپنگ کلیکشن کی XML میں ایک ڈکلیئر کر لیں اور اس کے اندر ایکس ایم ایل نیم اسپیس میپنگ کے انٹریز بنا دیں, ایلیمنٹس بنا دیں, جس میں اس نیم اسپیس کا URL اور ایک پریفکس ہو. اینڈ دین لیٹر وین یو آر بائنڈنگ یو کین سے بائنڈنگ ایکس پاتھ از اکول ٹو atom:link, so you can refer to the namespace element using the standard جو XML میں کالن نوٹیشن یوز ہوتی ہے. تو یہ تو ہو گیا XML ڈیٹا پرووائڈر. دین دا ادر ون وی ڈسکسڈ این آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر. سو وائی ڈو وی ریئلی نیڈ این آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر؟ یعنی اگر آپ بائنڈنگ کی بات کریں, وٹ از بائنڈنگ؟ بائنڈنگ از ون ٹارگیٹ آبجیکٹ, ون سورس آبجیکٹ. سو اف دا سورس آبجیکٹ از آلریڈی اے .NET آبجیکٹ تو یہ آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر کیا کرے گا؟ ایکس ایم ایل ڈیٹا پرووائڈر میں تو سمجھ آتی تھی کہ ہم ایک ٹارگیٹ کو ایک ایکس ایم ایل فائل سے بائنڈ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے ڈیٹا سے, اینڈ ایکس ایم ایل فائل از ناٹ اے .NET آبجیکٹ, تو اس کے اوپر وی گاٹ اے ریپر جس کے تھرو ہم بائنڈنگ کر سکتے ہیں وداؤٹ رائٹنگ اینی ایڈیشنل کوڈ. دیٹ واز فائن. سو آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر ہمیں کیا پرووائڈ کرتا ہے؟ اٹ ایکچولی پرووائڈز us some facilities which are useful for binding to objects which are not designed for binding. یعنی اگر ہمارے پاس ایک ٹارگیٹ آبجیکٹ ہے اور ایک سورس آبجیکٹ ہے جو پہلے کبھی لکھا ہوا تھا and it was not designed with binding in mind. What do I mean by that? For example, it has a default constructor which takes arguments. So we can't declare it in XML. Or we want to bind to a method. Why do we want to bind to a method? Why would we want that? For example, if there is a get folder count method and there is no property with the name folder name. So if it was designed with binding in mind, تو ایک پراپرٹی ہوتی جس کا نام فولڈر نیم تھا اور اس کو جب ہم گیٹ کرتے تو گیٹ فولڈر نیم کال ہو جاتا. بٹ سم ٹائمس ایسے آبجیکٹس یہ سپورٹ نہیں دیتے اینڈ وی ان دس کیس وی وڈ لائک ٹو بائنڈ ٹو اے میتھڈ. سو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم خود ہی ایک آبجیکٹ ریپر آبجیکٹ لکھیں جس کی ایک پراپرٹی ہو اور اس پراپرٹی سے وہ میتھڈ کال ہو جائے تو ہمارا یہ مسئلہ سالو ہو جائے.
سو آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر ہمیں اس طریقے کے فکسز دیتا ہے وین ایور وی وانٹ ٹو کنیکٹ ٹو آبجیکٹ وچ از ناٹ ڈیزائنڈ ود بائنڈنگ ان مائنڈ. یعنی کنسٹرکٹرس انووک کرنا, میتھڈس انووک کرنا. اینڈ دا تھرڈ تھنگ اٹ پرووائڈس از سم فارم آف asynchronous کمیونیکیشن, اور ہم ڈسکس کرتے ہیں یہ asynchronous کمیونیکیشن کیا ہے. So there are basically two properties, is async and is asynchronous. Like seems confusing why there are two properties. اور is async آپ کی binding میں بھی ہوتی ہے and both of course object data provider اور XML data provider میں, اور is asynchronous صرف object data provider اور XML data provider میں. There is a subtle difference. Difference کیا ہے کہ جب آپ کوئی source object create کرتے ہیں, لائک آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر کے کیس میں آبجیکٹ, یا ایکس ایم ایل ڈیٹا پرووائڈر کے کیس میں جو بھی آپ ایکس ایم ایل ڈیٹا لوڈ کر کے ایکس ایم ایل ڈاکومنٹ کا بیک گراؤنڈ میں آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں, تو کیا یہ بیک گراؤنڈ تھریڈ پہ ہو یا یہ فور گراؤنڈ تھریڈ پہ ہو, دیٹ از ڈیٹرمنڈ بائی از اے سنکرونس پراپرٹی جو بوتھ آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر اور ایکس ایم ایل ڈیٹا پرووائڈر میں ہے. اینڈ دا async اونلی مینس کہ جو آپ نے پراپرٹی ایکسیس کرنی یہ ایکسیس کرنے کا کام بیک گراؤنڈ تھریڈ پہ ہو. سو پراپرٹی ایکسیس شوڈ بی فاسٹ. اٹ وڈ بی اے ڈیزائن فلو کہ میں کسی پراپرٹی کو ایکسیس کروں اور وہ جا کے پیچھے کوئی لینتھی کمیونیکیشن کرنے لگ جائے. سو اے ویل ڈیزائنڈ آبجیکٹ شوڈ ناٹ نیڈ دا async پراپرٹی, کہ پراپرٹی ایکسیس کرنے پہ دیر شوڈنٹ بی سم لینتھی ورک جو ہو رہا ہو, اٹ شوڈ بی ویری کوئک. جبکہ asynchronous یوزفل ہے, اور asynchronous دیٹس وائی بائی ڈیفالٹ جو آپ کے ایکس ایم ایل ڈیٹا پرووائڈر ہے اس میں ٹرو ہوتا ہے. وائی ٹرو؟ بیکاز لیٹ سے یو آر پولنگ این RSS فیڈ, تو جب آپ آبجیکٹ کریٹ کریں گے تو ایکچولی RSS فیڈ پول ہوگی اور آپ کا آبجیکٹ کریٹ ہوگا ان میموری, اور اس کے بعد پراپرٹی ایکسیسز فاسٹ ہوں گی. سو یہ جو نیٹ ورک پول ہے یہ اگر بیک گراؤنڈ تھریڈ پہ ہوگی تو آپ کا UI ریسپانسو رہے گا. دیٹس وائی بائی ڈیفالٹ آپ کے ایکس ایم ایل ڈیٹا پرووائڈر میں یہ ٹرو ہوتا ہے جبکہ آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر میں فالس ہوتا ہے. سو ناؤ یو شوڈ انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین از async اینڈ از asynchronous. از async پراپرٹی جو بھی بائنڈنگ کی پراپرٹی ہے وہ بیک گراؤنڈ تھریڈ پہ ایکسیس کرتا ہے, وی شوڈ ناٹ ریئلی ایور نیڈ اٹ. از asynchronous جو آبجیکٹ جس سے سورس آبجیکٹ جس سے ہم بائنڈ کر رہے ہیں اس کو بیک گراؤنڈ تھریڈ پہ کریٹ کرتا ہے. وی آفن نیڈ اٹ فار ایکس ایم ایل ڈیٹا پرووائڈر, دیٹس وائی it has a true by default. So object data provider کی کچھ ایگزامپلس دیکھتے ہیں. سب سے سمپل ایگزامپل میں ہم نے ونڈو ریسورسز میں آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر سے کی دی ہے ڈیٹا پرووائڈر کی, اور اسے ایک آبجیکٹ انسٹنس دی ہے. سو آبجیکٹ انسٹنس از ون وے ٹو یوز این آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر. کیسے دی ہے؟ اسٹیٹک ریسورس فوٹوز, یہ ہمارے لاجیکل ریسورس اوپر فوٹوز کلیکشن ہم نے ریفر کی ہوئی ہے اسے یوز کیا ہے. At this point, if we use this data provider instead of the static resource photos, it's the same thing. آپ کی سارے جو path accesses ہیں that would automatically be unwrapped. So it's practically equivalent to directly using photos. یعنی آپ کا object data provider یہاں پہ sort of do nothing ہے, wrap اور unwrap کر رہا ہے ساری requests. But it can actually do more. So what can it do more? First thing is it can create the instance itself. How it can create the instance کہ ہم اسے آبجیکٹ انسٹنس کے بجائے صرف ٹائپ بتا دیں. Let's see how can we do that. In this case ہم نے آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر کے ساتھ کی دی ڈیٹا پرووائڈر, اور آبجیکٹ ٹائپ دی, اور ایکس کالن ٹائپ کر کے ہم نے اسے لوکل کالن فوٹوز ود اے کیپیٹل P which is a type, یہ ٹائپ ہم نے اسے دی. Now we told it, now it will create the instance automatically for us. We don't have to create an instance in the resources section. We can even give it parameters now. So جس point پہ we gave it object data provider اور ہم نے اسے یہ object type دی, we can have a sub element object data provider dot constructor parameters. تو ہم property elements syntax سے یہ constructor parameters کی list fill کر رہے ہیں. We said assist colon int 32 اور اس میں 23 ہم نے پاس کر دیا. So that's how we can pass parameters to the object data provider, اور ان parameters کو لے کے جب وہ آبجیکٹ کنسٹرکٹ کرے گا تو اس کے کنسٹرکٹر میں پاس کرے گا. سیکنڈ تھنگ از وی کین ایون بائنڈ ٹو اے میتھڈ آف دس آبجیکٹ. وہ کیسے کریں گے؟ ویل جسٹ ایڈ دا میتھڈ نیم ایٹریبیوٹ. سو اس کیس میں ہم نے آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر ڈکلیئر کیا,
we gave it a key, type D, instance بھی دے سکتے تھے, but type D, which means it will automatically create the instance, and then we gave a method name, get folder name. So now we are binding to this method. Just like constructor parameters, یہاں پہ ہم اب اسے میتھڈ پیرامیٹرس بھی دے سکتے ہیں جو کہ گیٹ فولڈر نیم کو پاس ہو جائیں گے, اینڈ سو وی کین پریکٹیکلی بائنڈ ٹو اینی میتھڈ بیکاز ہم پیرامیٹرس پاس کر سکتے ہیں. اگر اس کیس میں ہم پاتھ یوز کریں تو پاتھ ایکچولی اپلائی ہو رہا ہوگا جو بھی آبجیکٹ یہ میتھڈ ریٹرن کرے گا. سو وی آر ناؤ بائنڈنگ ٹو دا آبجیکٹ ریٹرنڈ بائی دا میتھڈ, and the method was invoked on the object which was instantiated by object data provider of the type جو ہم نے اسے اسپیسیفائی کی. سو ہم اسے ٹائپ اسپیسیفائی کریں, کنسٹرکٹر پیرامیٹر اسپیسیفائی کریں, اٹ ول کنسٹرکٹ دا آبجیکٹ فار اس, ایک میتھڈ پاس کریں, میتھڈ پیرامیٹرس دیں, اٹ ول کال دیٹ میتھڈ جب بھی ہم بائنڈ کر رہے ہوں گے, اور جو آبجیکٹ ریٹرن ہوگی وی آر ایکچولی بائنڈنگ ٹو دیٹ آبجیکٹ, اور ہم پاس کر کے اس کی ڈفرینٹ چیزیں ایکسیس کر سکتے ہیں, ہم اس کی ڈفرینٹ پراپرٹیز ایکسیس کر سکتے ہیں. سو دیٹس اے یوزفل فیچر آف آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر, اور یہ اس کام کو اسنکرونسلی بھی کر سکتا ہے. اگر یہ فیچرز نہیں چاہیے, آپ کے پاس آلریڈی پراپرٹیز ہیں, ڈیفالٹ کنسٹرکٹر ہے, اسنکرونس کی ضرورت نہیں ہے, یو ڈونٹ ریئلی نیڈ این آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر. سو دیز آر ٹو بیسک ڈیٹا پرووائڈرس, XML ڈیٹا پرووائڈر اینڈ آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر. اور ان کے تھرو XML data provider was very useful when accessing XML objects. Object data provider is very useful for any object which was not designed for binding, but we can still bind to it using parameters and methods and whatever we want. So جب بھی ہم یہ binding کر رہے ہیں, now we are going to discuss کہ جب بھی binding میں there is a binding mode. کہ ہم نے سب سے پہلے بائنڈنگ ڈسکس کی, سورس ٹارگیٹ, دین وی ڈسکس دا ویو ان بٹوین دیم کہ ویو کس طریقے سے ڈفرینٹ فیچرس ایڈ کرتا ہے, دین وی اس سورس میں وی ڈسکس پرووائڈرس. اب ہم بائنڈنگ کا موڈ ڈسکس کرنے لگیں, یہ سورس اور ٹارگیٹ کے بیچ میں بائنڈنگ کس طرح سے ہو رہی ہے. سو وٹس بائنڈنگ موڈ؟ بائنڈنگ موڈس, دیر آر 4 بائنڈنگ موڈس: ون وے, ٹو وے, ون وے ٹو سورس اینڈ ون ٹائم. So what are these 4 binding modes? One way binding کا مطلب یہ, which is very normal, کہ آپ کوئی سورس سے ڈیٹا پک کر کے ٹارگیٹ پہ شو کر رہے ہیں, سورس چینج ہوتا ہے, آپ کا جو ڈسپلے ڈیٹا ہے وہ چینج ہوتا ہے. ٹو وے از انٹرسٹنگ بیکاز ٹو وے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو چینجز کیے ہیں وہ واپس سورس میں بھی ریفلیکٹ ہوں گی. یو کین تھنک آف کہ ایک ایڈیٹیبل گریڈ باکس ہے یا ایک ٹیکسٹ ایڈٹ باکس ہے, اینڈ وین ایور یو ٹائپ ڈیٹا دیر, تو آپ کی اوریجنل سورس جہاں سے ڈیٹا آیا تھا وہ بھی چینج ہو رہی ہے. ون وے ٹو سورس از دا اپوزٹ آف ون وے. ون وے میں کیا ہو رہا تھا؟ ون وے میں آپ کا سورس ڈیٹا ٹارگیٹ پہ ڈسپلے ہو رہا تھا. ون وے ٹو سورس از اپوزٹ, کہ آپ جو ٹارگیٹ پہ ٹائپ کریں گے وہ سورس میں جائے گا, اور سورس میں اوریجنلی جو ڈیٹا تھا اٹ ڈزنٹ میٹر بیکاز وہاں سے واپس نہیں آ رہا. اور پھر آپ کے پاس ون ٹائم ہے. ون ٹائم کا مطلب یہ کہ جب آپ نے بائنڈنگ کی تو جو سورس پہ ڈیٹا ڈسپلے ہے وہ آپ کے ٹارگیٹ میں ڈسپلے ہو گیا, بٹ آفٹر دیٹ اٹس ناٹ باؤنڈ, یعنی سورس میں اگر چینجز آ رہی ہیں تو دے آر ناٹ ریفلیکٹڈ ایٹ دا ٹارگیٹ. سو یہ جو ڈفرینٹ بائنڈنگ موڈس ہیں یہ آپ کو یہ الاؤ کرتے ہیں کہ آپ نے ایڈیٹیبل ٹیکسٹ باکس بنانا ہے یا سمپل بنانا ہے. موسٹ کامن وڈ بی ون وے اور ٹو وے, کہ اگر آپ نے ایڈیٹیبل کوئی چیز بنانی ہے یو گو فار ٹو وے. If you just want to display something, so you go for one way. And now you can think کہ آپ کے پاس ایک ہم نے value converter ڈسکس کیا تھا, and there were always function convert and convert back. ہم نے کہا تھا convert back کیوں ہوتا ہے, we'll talk about it later. So convert back is for this purpose when we are binding either two way or one way to source. کہ آپ نے کچھ edit box میں لکھا and you want the source to be updated. So at this time convert back will be invoked. اگر آپ نے وہ امپلیمنٹ نہیں کیا ہوا اور وہاں پہ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم ایک اسٹینڈرڈ ریٹرن کر دی تھی تو آپ کی یہ ریٹرن سے ایکسیپشن آئے گی, آپ اس سے اپڈیٹ نہیں کر سکیں گے. سو کنورٹ از یوزڈ جب بھی آپ سورس سے ڈیٹا ٹارگیٹ پہ لا رہے ہیں, اینڈ کنورٹ بیک از یوزڈ وین ایور آپ ٹارگیٹ سے ڈیٹا واپس لے کے سورس پہ جا رہے ہیں. تو یہ تو ہو گیا بائنڈنگ موڈ کہ آپ کا
ڈیٹا کس ڈائریکشن میں فلو کر رہا ہے, یعنی ویدر اٹس فلوئنگ فرام سورس ٹو ٹارگیٹ اور ٹارگیٹ از ٹو سورس اور بوتھ ویز. سیکنڈ کوشچن یہ کہ اگر آپ کا ڈیٹا جو ٹارگیٹ سے سورس پہ جا رہا ہے, جو ابھی کنورٹ بیک کو یوز کرتے ہوئے, کب جا رہا ہے. سو if you are typing something in a text box, is it going back on every keystroke? So آپ نے کی اسٹروک پریس کی اور ساتھ ہی آپ کا سورس اپڈیٹ ہوا. Maybe it's a date and by entering just one keystroke it's still an invalid date. So you think, okay, no, it's not right in this scenario. Then what should it be? Maybe you want کہ whenever the focus is lost, کہ آپ ٹیب دباتے ہیں اور فوکس دوسرے پہ جاتا ہے, should it be updated then? So by default, usually it's set to lost focus for most of the controls. But what are the options? We can set it to property changed, کہ جب بھی target property actually change ہو, which would practically mean on every keystroke, تو ساتھ ہی source change ہو. Or we can set it to lost focus, which would mean کہ ٹیپ کر کے جب اس فیلڈ سے نکلیں گے تو چینج ہو. Or the third one is explicitly, in which case we would call binding expression dot update source, اور یہ کسی بھی فریم ورک ایلیمنٹ میں ہوتا ہے, اور جیسے ہی آپ یہ کال کریں گے تو یہ بائنڈنگ اپڈیٹ ہوگی. تو یہ جو تین ویلیوز آپ نے دیکھی, اس کے لیے آپ اپڈیٹ سورس ٹریگر کی پراپرٹی یوز کریں گے, وچ مینس کہ کب کب سورس کی اپڈیشن ٹریگر ہو. سو دیٹس وائی اٹس اپڈیٹ سورس ٹریگر. دا لاسٹ کوشچن ان بائنڈنگ از کہ اب ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ ٹارگیٹ سے سورس بھی اپڈیٹ ہو سکتا ہے. کیسے اپڈیٹ ہو سکتا ہے؟ وین ون وے ٹو سورس اور ٹو وے از یوزڈ. ہم نے یہ بھی ڈسکس کر لیا کہ وہ کب کب اپڈیشن کال ہو, اس کے لیے اپڈیٹ سورس ٹریگر کی پراپرٹی ہے, لاسٹ فوکس پہ ہو یا ہر کی اسٹروک پہ ہو یا ایکسپلیسٹلی ہو. اب یہ رہ گیا کہ ویلیڈیشن کہاں ہو. ڈیٹا بائنڈنگ میں یو آر سیئنگ کہ سورس ٹارگیٹ پہ ڈسپلے ہو. ٹارگیٹ از یوزلی این ایلیمنٹ ٹو ڈسپلے, یہاں پہ تو کوئی ویلیڈیشن کا کنسیپٹ نہیں. بٹ وین یو سے کہ ٹارگیٹ کی چینجز سورس میں ریفلیکٹ ہوں گی, تو ناؤ یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ ویلیڈیشن. سو ویلیڈیشن از ویری امپورٹنٹ کنسیپٹ ان بائنڈنگ. ہاؤ ڈو وی ہینڈل ویلیڈیشن؟ سو ایک اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو بائنڈنگ کے اندر اسے ہینڈل کرنا, اور ایک سورس پہ ہینڈل کرنا. سو فرسٹ تھنگ از کہ اگر آپ بائنڈنگ نہیں یوز کر رہے تو آپ کے لیے کام بڑا ایزی ہے. یو جسٹ انسرٹ کسٹم لاجک. جیسے ہی کی اسٹروک پریس ہوا, یو رائٹ سم کوڈ, یعنی کلک ہینڈلر میں یا کی ڈاؤن ہینڈلر میں یو رائٹ دا کوڈ فار دا کسٹم ویلیڈیشن چیک. ونس یو ڈو بائنڈنگ, بائنڈنگ کا مطلب ہے آپ نے ہینڈلر نہیں لکھا ہوا. آپ کو یاد ہوگا جب بائنڈنگ ڈسکس کی تھی, وی ٹوک این ایگزامپل جہاں پہ دیر واز اے کی اسٹروک ہینڈلر اینڈ اٹ واز ریپلیسڈ بائی بائنڈنگ. بائنڈنگ میں پھر ہمیں وہ کی اسٹروک ہینڈلر, ایونٹ ہینڈلر نہیں لکھنا تھا, اور ایک کلک ہینڈلر ہے, دیٹ وڈ بی ریمووڈ, اٹ ول بی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ. سو جب ڈائریکٹ کنیکشن ہو گیا تو اب ہم ویلیڈیشن رولس کہاں دیں؟ سو ٹرنس آؤٹ اٹس ریئلی سمپل کہ ہم بائنڈنگ کے اندر دیر از ویلیڈیشن رولس کلیکشن, اور اس کے اندر ہم ویلیڈیشن رولس دے سکتے ہیں. سو ویلیڈیشن رولس کیا ہیں؟ دے آر جسٹ سمپل کلاسز. جس طرح سے ویلیو کنورٹرز ور پریٹی سمپل کلاسز جن کے اندر کنورٹ اور کنورٹ بیک میتھڈس تھے, اسی طرح سے ویلیڈیشن رولس اور ریئلی سمپل کلاسز جن کے اندر ویلیڈیٹ کا میتھڈ ہے. سو جو بھی آپ کا ویلیڈیشن کوڈ ہے, اٹ ول کم ان دس ویلیڈیٹ میتھڈ اینڈ یو ول اسپیسیفائی اٹ ایز اے ویلیڈیشن رول. دی ادر تھنگ از کہ ہم بائنڈنگ کے بجائے اس کو سورس پہ ہینڈل کریں. فار ایگزامپل آپ نے جہاں پہ سورس پراپرٹی سیٹ کی ہے, if the source property is set to an invalid value, it can throw an exception. The simplest way کہ جیسے ہی سورس پراپرٹی کی غلط ویلیو سیٹ ہو, ایکسیپشن تھرو ہو. اور یہ ایکسیپشن ہم اپنی بائنڈنگ کو بتا دیں کہ whenever there is an exception, it means validation error. So instead of writing a validation rule which applies to this binding, we write validation only once at the source, which is good programming practice as well. کہ آپ سورس کو جہاں جہاں سے بھی اپڈیٹ کریں سیم ویلیڈیشن رولس اپلائی ہوں. انسٹیڈ آف کہ بائنڈنگ سے کریں تو یہ ویلیڈیشن رولس ہوں, اینڈ ڈائریکٹلی کریں تو مے بی نہ ہوں یا کچھ اور رولس ہوں. سو وائی ناٹ چیک اٹ دا سورس اینڈ تھرو این ایکسیپشن. سو لیٹ سی بوتھ دیز ویز. Sometimes there are objects which are already implemented, you can't add validation inside them and throw exceptions.
so then you can use a validation rule, or what if they already throws exceptions, اور دونوں کیسز میں کیا کرتے ہیں, let's see. So this is the first XAML file جس میں ہم نے ایک ٹیکسٹ باکس ڈاٹ ٹیکسٹ ہے, اس کے اندر بائنڈنگ ہے اور بائنڈنگ ڈاٹ ویلیڈیشن رولس. سو یہ ہم نے پراپرٹی ایلیمنٹ سنٹیکس سے اس بائنڈنگ کے اندر ویلیڈیشن رولس ایڈ کیے ہیں. ان دس کیس وی اونلی ایڈیڈ ون ویلیڈیشن رول, لوکل کالن جے پی جی ویلیڈیشن رول. سو جے پی جی ویلیڈیشن رول ہم نے ایز اے کلاس امپلیمنٹ کیا ہے. لیٹس ناؤ سی دیٹ کلاس. یہ کلاس ویلیڈیشن رول سے امپلیمنٹ کر رہی ہے اس انٹرفیس کو, اینڈ what's in the interface? The interface has validate method. Validate, what does it return? Validation result. What does it take? Value and culture info. So culture info is related to internationalization, or value is the value which we want to validate. So in this case we are saying کہ ہمارے پاس جو text box ہے اس میں ایک JPG file ہونی چاہیے. That's why we are calling it JPG validation rule. What we do, we see if the file exists. If it does not exist, we return validation result false, اور false کے ساتھ ہم اس کی ایک ریزن دے دیں گے, and that reason will be displayed to the user. اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ اگر فائل ایگزسٹ کرتی ہے تو اس کے اینڈ میں ڈاٹ جے پی جی ہے یا نہیں. سو وی چیک اف فائل نیم ڈاٹ اینڈز ود جے پی جی, اور کلچر کے کیس اگنور کر کے. So if not, then we'll say it's not a JPG file. This is probably not a good way to check a JPG file. اس کے اندر دیکھ کے اس کا JPG structure, that would be a better way, but this is good enough for an example. If everything is fine, تو we return validation result true, null. So once ہم نے یہ validation rule لکھ دیا, because we specified in the binding, it will be called whenever we try to update the source. By default ہر کی اسٹروک پہ نہیں ہوگا, یہ ٹیکسٹ کیس میں لاسٹ فوکس پہ ہوگا. جیسے ہی ٹیب دبائیں گے ساتھ ہی آپ کا ویلیڈیٹ فنکشن کال ہوگا. سو ویری سمپل, جب بھی آپ کو ویلیڈیشن چیک کرنا چاہ رہے ہیں, یو رائٹ اے کلاس جس میں صرف ایک ویلیڈیٹ میتھڈ ہے. یو مینشن اٹ ان دا XAML فائل ان ویلیڈیشن رولس. ویلیڈیشن رولس میں آپ نے یہ ویلیڈیشن رول ایڈ کر دیا, اینڈ ناؤ جب بھی سورس اپڈیٹ کرنے کی کوشش ہوگی, if validate returns true تو ہی سورس اپڈیٹ ہوگا. if this returns false تو کیا ہوگا؟ سو اس کیس میں ایک ایرر اڈورنر شو ہوگا. بائی ڈیفالٹ یہ کیا کرتا ہے, آپ کو ایرر شو کرے گا اینڈ اٹ ول ڈرا اے تھن ریڈ بارڈر اراؤنڈ دا ایلیمنٹس جو اپڈیٹ نہیں ہو سکا, سو ٹارگیٹ ایلیمنٹ کے گرد. اینڈ دیر آر مینی پراپرٹیز ٹو کسٹمائز دس, کہ کس طریقے سے ایرر شو ہو. یو کین ایون ہیو اے ٹیمپلیٹ, یو کین گیو اٹ اے ٹیمپلیٹ کہ یہ یو آئی میں ایگزیکٹلی شو کرنا ہے جب ایرر اپیئر ہو. اٹس پریٹی مچ سملر ٹو ادر ٹیمپلیٹس وی ہیو ڈسکسڈ, بٹ کی آئیڈیا یہ ہے کہ جب بھی ویلیڈیشن فیل ہوگی آپ سورس کو اپڈیٹ نہیں کر سکیں گے. دیر ول بی این ایرر اڈورنر, اور آپ اس کو کسٹمائز کر سکتے ہیں کہ ایرر کس طرح سے ڈسپلے ہو. کیا ڈسپلے ہوگا؟ وہ جو بھی آپ نے ویلیڈیشن ریزلٹ میں اسٹرنگ پاس کیا ہے وہ اسٹرنگ آپ کا ایرر کے طور پہ شو ہوگا, until you fix that error, اور then you press tab, اور پھر آپ کا validate true ریٹرن کرے گا and that error will go away. So یہ validation rules ہیں. But the next thing is, or the better thing is کہ آپ جس سورس آبجیکٹ کو اپڈیٹ کرنے لگیں اس کے پراپرٹی اپڈیشن پہ آپ کو ایکسیپشن آ جائے. So there are two ways, exceptions, and the other way is there is an iData error جو انٹرفیس ہے component model میں, and it is already used by some components, یہ جو iData error والا انٹرفیس ہے. And if that error is returned تو بھی ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں. if an exception is thrown, C# کی جو اسٹینڈرڈ ایکسیپشن ہے تب بھی ہم اسے یوز کر سکتے ہیں. اور اس کو یوز کرنا بہت سمپل ہے. اس کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں؟ جہاں پہ ہم نے ویلیڈیشن رولس لسٹ کیے ہیں, we will add a validation rule which is called exception validation rule. So we are saying کہ ایک پری ڈیفائنڈ ویلیڈیشن رول ہے جو ہم کو نہیں لکھنا. جے پی ایف ویلیڈیشن رول تو ہم نے لوکل کالن ہم نے خود لکھا تھا. ایک پری ڈیفائنڈ ہے ایکسیپشن ویلیڈیشن رول. What does this validation rule say? It says you can update the source if updating the source does not cause an exception. اگر ایکسیپشن آ جاتی ہے تو then your validation failed. Similarly, there is a data error validation rule.
This is another predefined validation rule. اور اس ویلیڈیشن رول، یہ ویلیڈیشن رول کیا کہتا ہے کہ آپ کا اگر سسٹم ڈاٹ کمپوننٹ ماڈل ڈاٹ آئی ڈیٹا ایرر انفو اس انٹرفیس کے تھرو کوئی ایرر شو ہو رہا ہے، اور یہ انٹرفیس کون امپلیمنٹ کرے گا؟ یہ سورس امپلیمنٹ کرے گا. تو اٹ کین بی کوئکلی سینس کہ آپ کا سورس آئی ڈیٹا ایرر انفو امپلیمنٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اف اٹ امپلیمنٹس دس تو ہم اس کے تھرو دیکھ لیں گے کہ کوئی ایرر تو نہیں آیا. So we'll try to update the property. اگر iData error info کے through پتہ چلتا ہے there is an error, تو we'll get the error details from that interface and from the source object using the methods of the interface. اور اگر error نہیں ہے تو we are validated اور ہم source کو update کر دیں گے. اس کا WPF 3.5 میں SP1 میں there is an even simpler method to say that. And what is that? We will just say binding validate on exceptions is equal to true, validate on data errors is equal to true. It's practically equivalent to listing binding dot validation rules and then listing these two rules. Practically equivalent, just an easier way to write that. Whenever you are designing a user interface, data binding is really important. Why is it important? Because it allows you to directly connect to source elements and display them. And at the same time, validation is really important if you want data to go from the interface back into those source objects. So جب source سے ڈیٹا لے کے آ رہے تھے تو کی چیز کیا تھی کہ آپ اس ڈیٹا کو اپنی مرضی سے ڈسپلے کر سکیں. We discussed templates, value converters, many things. But when we are taking data back from this interface into the source object, what's really important is validation. That you take this data and you put it back only if it is correct. If it's a date, is it looking like a date? Can it be passed into month, day, year? If it's a currency, بیچ میں کوئی کریکٹرز تو نہیں ٹائپ ہوئے ہوئے. سو all these things are under validation. And you want your data to be properly validated if you want it back. So اس کی ایک ایگزامپل لیتے ہیں. You can see this example in the book. It's a really small example and it's a XAML only example. So خالی XAML میں we write an RSS reader. That's interesting. An RSS reader only in XAML, جس کے پیچھے کوئی کوڈ نہیں ہے. If we use code, we can make it better in some ways, but ہم simple ایک XAML only example لینے لگے, which really shows the power of data binding. Because data binding, if you remember, removed many event handlers. بہت سارے ایونٹ ہینڈلر صرف یہ کر رہے تھے ٹارگیٹ ایلیمنٹ اپڈیٹ ہو تو سورس کو اپڈیٹ کر دیں, یا سورس میں کوئی چینج ہو تو ٹارگیٹ میں ریفلیکٹ کر دیں. آل دوز آر ناؤ گون, آل دوز آر ناؤ ڈیکلیریٹو. سو جو XAML کی ڈیکلیریٹو پاور ہے, اٹ از ریئلی انہانسڈ بائی ڈیٹا بائنڈنگ. سو وٹ ویل ڈو از ویل انٹروڈیوس اے ٹیکسٹ باکس. ٹیکسٹ باکس کے اندر ہم ایک RSS فیڈ کا URL ڈال دیں گے, ایک بائی ڈیفالٹ ڈال دیں گے which will be loaded, and then if the user changes it, تو ساتھ ہی بیک اینڈ پہ جو بھی ہماری XML فائل لوڈ کر رہا ہے, then a new XML file will be loaded. So you copy an RSS feed URL of a different RSS feed, you paste it اور ساتھ ہی وہ لوڈ ہو جائے گی. So اس ایگزامپل میں what's happening is کہ ہم ہر کی اسٹروک پہ اپڈیٹ کر رہے ہیں. Ideally you would probably want کہ go بٹن ہو یا enter press ہو تو اپڈیٹ ہو تاکہ وہ ایک بار پورا اپڈیٹ کر لے, but then it won't be XAML only, we'll need one line of procedural code. So we want it to be completely XAML only and still working. So let's see how does the code look like. This is all the code. یہ ہمارے پورے جو RSS ریڈر کا کوڈ صرف اتنا ہے. ٹاپ پہ ہم نے ایک ونڈو ڈکلیئر کی ہے اپنی اسٹینڈرڈ نیم اسپیسز کے ساتھ. ہم نے ریسورسز میں صرف ایک XML ڈیٹا پرووائڈر لکھا ہے, اس کی کی ہم نے فیڈ دی ہے which we'll use in data binding, اور اس کا ڈیفالٹ سورس ایک ہم نے مینشن کیا ہے جو ہم نے ٹویٹر سے ایک یوزر کی فیڈ لے لی. اینڈ دین دس از آل دا ونڈوز ریسورسز. سو ریسورسز میں صرف ایک XML ڈیٹا پرووائڈر ہے جس کا نام فیڈ ہے. دین وی یوز اے ڈاک پینل. ڈاک پینل کے اندر ہم نے ڈیٹا کانٹیکسٹ ڈیفائن کیا ہے. ریممبر ڈیٹا کانٹیکسٹ کا فائدہ یہ ہے کہ ہر بار بائنڈنگ میں ہمیں سورس نہیں ڈیفائن کرنا پڑے گا. اٹ از ناؤ ڈیفائنڈ فار اینی تھنگ ان سائڈ دس ڈاک پینل. سو ڈاک پینل کے اندر ایٹریبیوٹ سے ہم نے ڈیٹا کانٹیکسٹ ڈیفائن کیا. وٹ از دا ڈیٹا کانٹیکسٹ؟ بائنڈنگ سورس از اکول ٹو اسٹیٹک ریسورس فیڈ, جو XML ڈیٹا پرووائڈر ہم نے اوپر ڈکلیئر کیا ہے,
وی آر بائنڈنگ ٹو دیٹ, اور اس کے اندر جو ایک ایکس پاتھ دیا ہے RSS چینل آئٹم, سو ناؤ وی آر باؤنڈ ٹو آل دا آئٹمس جو اس کے اندر ہیں, اور ہر آئٹم کے آگے کچھ فردر پراپرٹیز ہوں گی. دین وی یوزڈ اے ٹیکسٹ باکس. ٹیکسٹ باکس میں وی اگین سیٹ کہ ہم جو ٹیکسٹ ہے اس کے بائنڈنگس سورس از اکول ٹو اسٹیٹک ریسورس فیڈ ہے. سو ہم اس ڈیٹا کانٹیکسٹ کو نہیں یوز کر رہے بیکاز ہم یہ جو ہماری فیڈ کا ریسورس ہے اس ریسورس کی سورس پراپرٹی کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں. سو بائی ڈیفالٹ جب آپ اس کا ڈفرینٹ پاتھ دیتے ہیں تو وہ پاتھ XML ڈیٹا پرووائڈر جو آپ کو نوڈ آبجیکٹ ریٹرن کر رہا ہوتا ہے اس نوڈ آبجیکٹس کے ہوتے ہیں. بٹ ہیئر وی یوز بائنڈس ڈائریکٹلی ٹو سورس از اکول ٹو ٹرو, وچ مینس وی جو پاتھ ہم دیں گے اٹ ول بی آف دا XML ڈیٹا پرووائڈر, ناٹ آف دا XML ڈاکومنٹ which it is representing. Why are we doing that? See the path. Path is equal to source. So what we want here is کہ اس ٹیکسٹ باکس میں یہ جو سورس URL ڈسپلے ہو جو اوپر ہم نے ڈیفالٹ ایک twitter.com کا دیا ہے, اینڈ وین ایور دا یوزر چینجز اٹ تو XML ڈیٹا پرووائڈر کا یہ پاتھ چینج ہو جائے. سو سی دا ڈفرینس کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو XML فائل یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اس کے اگینسٹ جو آبجیکٹ ہمیں XML ڈاکومنٹ کا مل رہا ہے اس کا کوئی پاتھ ماڈیفائی ہو. نو, وی آر سیئنگ کہ XML ڈیٹا پرووائڈر اٹ سیلف جو آبجیکٹ ہے اس کا سورس چینج ہو جائے. So that's why we use binds directly to source. If we don't do it تو یہ آٹومیٹیکلی ریپ اور ان ریپ کرتے ہیں دونوں آبجیکٹ ڈیٹا پرووائڈر اور XML ڈیٹا پرووائڈر, اور اس آٹومیٹک ریپنگ اور ان ریپنگ کی وجہ سے ہم جو پاتھ مینشن کرتے ہیں اٹ از آف دا ٹارگیٹ, ریئل ٹارگیٹ آبجیکٹ, یعنی جس آبجیکٹ سے ہم بائنڈ کر رہے ہیں یا XML ڈاکومنٹ یا XML نوٹ, جبکہ جب ڈائریکٹلی جو سورس دے رہے ہیں تو دیٹس ناٹ ہیپننگ, ہم آٹومیٹک ریپنگ ان ریپنگ کو بند کر رہے ہیں. اپڈیٹ سورس ٹریگر وی ڈسکسڈ اٹ کہ سورس کب کب اپڈیٹ ہو, اینڈ ان دس کیس از پراپرٹی چینجڈ کہ جب بھی پراپرٹی ٹارگیٹ پراپرٹی چینج ہو ساتھ ہی سورس پراپرٹی بھی چینج کر دو. سو وٹ ڈز دیٹ مین, آن ایوری کی اسٹروک جب بھی کوئی کی پریس ہوتی ہے پراپرٹی ٹارگیٹ چینج ہوتی ہے اس کا کانٹینٹ اینڈ دا سورس از اپڈیٹڈ. دین وی یوزڈ اے لیبل ٹو پرنٹ دا لائک پاتھ آف ٹائٹل. ایکس پاتھ دیا ہے ہم نے RSS چینل ٹائٹل, یہاں پہ ہم نے سورس نہیں دیا بائنڈنگ کا, وچ مینس جو اوپر ڈیٹا کانٹیکسٹ ڈیفائن کیا وی آر یوزنگ دیٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ. پھر ہم نے ایک لیبل میں اس کی ڈسکرپشن دی. ناؤ اٹس انٹرسٹنگ, اب ہم ایک لسٹ باکس آف فریم میں وی آر گوئنگ ٹو شو اے ماسٹر ڈیٹیل انٹرفیس وچ ول آل بی ورکنگ وداؤٹ اینی لائن آف کوڈ. سو یہ ہم نے لسٹ باکس کے اندر ڈسپلے ممبر پاتھ میں ٹائٹل دیا, آئٹم سورس میں ہم نے بائنڈنگ دی وچ مینس جو بھی ڈیفالٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ ہے از سنکرونائزڈ وتھ کرنٹ آئٹم کو ہم نے ٹرو کیا, وچ مینس کہ ویو کے اندر سے جو کرنٹ آئٹم ہے وہ ساتھ ساتھ چینج ہوتا رہے گا. سو اگر ہم یہ فالس دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ سورس آبجیکٹ کا جو کرنٹ آئٹم ہے لسٹ باکس کا جو کرنٹ آئٹم اٹس ڈفرینٹ, اینڈ ویو کے اندر جو کرنٹ آئٹم مینٹین ہو رہا ہے اٹس ڈفرینٹ, بٹ وی سیٹ اٹ ٹو ٹرو. اب ہم نے اسے کیوں ٹرو سیٹ کیا یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. سو اس میں کیا ڈسپلے ہوگا, اس میں آپ کے سارے ٹائٹلس ڈسپلے ہو جائیں گے. سو آپ نے بائنڈنگ کی ہے سارے آئٹمس سے, آپ اوپر دیکھیں ڈیفالٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ آئٹم سے بائنڈ کر رہے, آپ نے سارے آئٹمس سے بائنڈنگ کر دی. ونس یو باؤنڈ ٹو آل آئٹمس تو آپ نے سب کا ٹائٹل لسٹ باکس میں ڈسپلے کر دیا. اینڈ دین یو یوزڈ اے فریم, فریم میں آپ نے سورس میں بائنڈنگ کی, ڈیفالٹ بائنڈنگ کی, وچ مینس اگین اسی لسٹ آف آئٹم سے آپ بائنڈ ہوئے ہوئے ہیں, اور ایکس پاتھ میں آپ نے لنک دے دیا کہ آپ کے ہر آئٹم کے اگینسٹ ایک لنک تھا اسٹوری کا, یو یوز دیٹ لنک. تو یہ لنک چونکہ یہ فریم ہے اس میں آٹومیٹیکلی لوڈ ہو جائے گا اور اس لنک کا ٹارگیٹ کنٹینٹ شو ہو رہا ہوگا. اور چونکہ آپ کے لسٹ باکس میں از سنکرونائزڈ وتھ کرنٹ آئٹم ٹرو ہے, یہی کرنٹ آئٹم آپ کا جب لسٹ باکس میں سے آپ سلیکشن چینج کریں گے ویو کے اندر سے کرنٹ آئٹم چینج ہوگا, اور فریم جو کہ ایک ایلیمنٹ شو کر سکتا ہے اور وہ سورس کے پوری ایک لسٹ سے باؤنڈ ہے تو وہ لسٹ کا کرنٹ آئٹم شو کر رہا ہوگا. تو جیسے ہی آپ کے لسٹ باکس میں سلیکشن چینج ہونے سے ویو کا کرنٹ آئٹم چینج ہوگا, آپ کے فریم کا جو سورس لنک ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا اور فریم ریلوڈ ہو جائے گا. آل دس وداؤٹ رائٹنگ اینی کوڈ. ہاؤ ول اٹ لک لائک, یہ اس طریقے کا آپ کو اپیئر ہوگا کہ آپ کے ایک انٹرفیس ہے, ٹاپ پہ آپ کا URL آیا ہوا ہے,
آپ کو فیڈ کا ٹائٹل ڈسکرپشن ہے, اینڈ دین دیر از اے لسٹ باکس ود آل دا ریسنٹ ٹویٹس ان دس کیس, اور آر ایس ایس کے کیس میں نیوز اور ڈفرینٹ آئٹمس, اینڈ in the right side that link is loaded or that is showing the detail of the currently selected item. آپ اس کے ساتھ ایکسپیریمنٹس کر سکتے ہیں. یو کین سی کہ اگر آپ اس سنکرونائز وتھ کرنٹ آئٹم بند کر دیں تو آپ کو لسٹ باکس چینج کرنے سے فریم ریفریش نہیں ہوگا. اور یو کین ایکسپیریمنٹ کہ آپ اپڈیٹ سورس ٹریگر میں لاسٹ فوکس کر دیں, تو اب آپ جب تک اس جو آپ کا یو آر ایل ایریا ہے اس سے نکلیں گے نہیں تب تک وہ ریلوڈ نہیں ہوگا. تو اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈفرینٹ پراپرٹیز کس طریقے سے بہیو کرتی ہیں. سو یہ آپ نے دیکھا کہ اس میں ہمارے بہت سارے جو ڈیٹا بائنڈنگ کے کانسیپٹس تھے وہ اس ایگزامپل میں یوز ہوئے. ڈفرینٹ پراپرٹیز ہم نے دیکھی تھیں. ایوری پراپرٹیز واز امپورٹنٹ فار اے پرپز, اور اف یو کین انڈرسٹینڈ دس ایگزامپل you more or less understood data binding. If I revise the key topics of data binding, what we did it at different stages. First thing is to understand that data binding mein there are four things: a source object and a source property, a target object and a target property. Iske darmiyan where we started from, we introduced an event handler کہ جب بھی آپ کا source change ہو you manually update the target. Binding اس چیز کو automate کرتی ہے. بائنڈنگ جب آپ ایک بار اسپیسیفائی کر دیں, اٹ ریکوائر سرٹن انٹرفیسز اور ڈپینڈنسی پراپرٹی, اینڈ ونس یو اسپیسیفائی کہ یہ سورس آبجیکٹ اور یہ ٹارگیٹ آبجیکٹ آپس میں باؤنڈ ہیں, تو دین دیٹ بائنڈنگ از آٹومیٹک. وی انٹروڈیوس دا بائنڈنگ ایکسٹینشن. بائنڈنگ ایکسٹینشن کیا کرتی ہے؟ یہی کام زیمل میں کرنے دیتی ہے. سو یو کین اسپیسیفائی ان زیمل کہ یہ سورس آبجیکٹ اور یہ ٹارگیٹ آبجیکٹ آپس میں کنیکٹیڈ ہیں. How you specify binding? You usually specify for the target element and you specify کہ یہ source سے bound ہے. تو آپ کسی بھی ٹیکسٹ باکس کو آپ نے کہہ دیا کہ اس کا ڈیٹا سورس کیا ہے. جب آپ سورس اسپیسیفائی کر رہے ہیں you give it a source object and a property, and similarly binding extension میں you give it a source and a path, and this source if this is common for a lot of objects then you use a data context. ڈیٹا کانٹیکسٹ ہم نے اس ایگزامپل میں یوز بھی کیا. ڈیٹا کانٹیکسٹ کیا ہے کہ آپ ایک بار سورس بتا دیں اینڈ دین دیر آر مینی ایلیمنٹس جو سورس سے بائنڈ کر لیں. بٹوین دا سورس اینڈ ٹارگیٹ دیر از این امپورٹنٹ آبجیکٹ کالڈ اے ویو. بائی ڈیفالٹ ہر سورس کے ساتھ ایک سنگل ویو ایسوسیٹیڈ ہے, آلدو وی کین انٹروڈیوس ایڈیشنل ویوز, اور ویو آپ کا کرنٹ آئٹم مینٹین کرتا ہے. اینڈ دیٹس وائی آپ کی اس ایگزامپل میں لسٹ باکس میں سلیکشن چینج کرنے سے ساتھ ہی فریم اپڈیٹ ہو رہا تھا. ویو کا کرنٹ آئٹم اور جو بھی آپ کا ٹارگیٹ ایلیمنٹ ہے, لیٹس سے لسٹ باکس, اس کا کرنٹ آئٹم از سنک کب ہوگا؟ وین یو سے از سنکرونائز وتھ کرنٹ آئٹم. دیٹس ریئلی یوزفل فار ماسٹر ڈیٹیل انٹرفیسز. ماسٹر ڈیٹیل انٹرفیس کیا ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس ماسٹر میں ایک ہائر لیول لسٹ ہے اینڈ دین ڈیٹیل میں ان میں سے کسی ایک ایلیمنٹ کی ڈیٹیل ہے. یوزلی یو نیڈ اے لاٹ آف کوڈ فار رائٹنگ دیٹ. اگر آپ اس طریقے سے بائنڈنگ نہیں کر رہے اور ویو نہیں یوز کر رہے, آپ کو ہر ایلیمنٹ سلیکشن پہ ان ساری فیلڈس کو پاپولیٹ کرنا پڑتا ہے. بٹ ناؤ یوزنگ WPF اینڈ بائنڈنگ اینڈ دس ویو کنسیپٹ اٹس ریئلی ایزی. ابھی ہم نے ایک ماسٹر ڈیٹیل انٹرفیس بنایا اینڈ وی ڈیڈنٹ رائٹ اے لائن آف سورس کوڈ. ہم نے زیمل کے اندر ویو کے اندر جو کامن کرنٹ آئٹم ہے اسے یوز کر کے ایک ماسٹر ڈیٹیل انٹرفیس بنایا ہے. So this view allows us to store this common current item. It also allows us to do sorting, grouping, filtering. کیسے کرتے ہیں؟ You just add sort descriptions, group descriptions and a filter delegate which can select items, which can sort descriptions, کس ایلیمنٹ پہ ہم نے sort کرنا ہے, group کرنا ہے. So you can totally customize the display. اس کے بعد ہم نے جب یہ view ڈسکس کر لیا بیچ میں, دین وی ڈسکس دا ٹو وے فلو. کہ آپ نے یہ تو ڈسکس کر لیا سورس سے ٹارگیٹ پہ ڈیٹا آئے, دین وی ڈسکس ٹارگیٹ سے واپس سورس پہ کیسے آئے. اس میں ہم نے ویلیڈیشن رولس دیکھے کہ ویلیڈیٹ کیسے کر سکتے ہیں ڈیٹا کو, ڈائریکٹلی ٹارگیٹ پہ کیسے ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہم سورس کی ایکسیپشنس اور سورس کا آئی ڈیٹا ایرر نوٹیفائی یوز کر کے ہم کیسے ویلیڈیٹ کر سکتے ہیں. So validation is really important when you are moving data from the target to the source element. Source سے target پہ لاتے ہوئے what we discussed was how to present data.
اسٹرنگ فارمیٹ سے شروع ہوئے. دین وی یوزڈ ویلیو کنورٹرز جس میں کنورٹ ہے ڈیٹا سورس سے ٹارگیٹ پہ لانے کے لیے, کنورٹ بیک ہے ٹارگیٹ سے ڈیٹا سورس پہ جاتے ہوئے. تو بوتھ وے کنورژنز ہم اسپیسیفائی کر سکتے ہیں. اینڈ دین دا موسٹ کسٹم وے, ڈیٹا ٹیمپلیٹس. ڈیٹا ٹیمپلیٹس آر ریئلی پاورفل. جب ہم ڈیٹا ٹیمپلیٹ یوز کرتے ہیں, دیر از این امپلیسٹ ڈیٹا کانٹیکسٹ. جس بھی چیز پہ ڈیٹا ٹیمپلیٹ یوز کر رہے ہیں وہ ڈیٹا کانٹیکسٹ بن کے آ جاتی ہے. اینڈ دین یو کین سلیکٹ ڈفرینٹ پاتھس ان دا ڈیٹا کانٹیکسٹ اینڈ ڈسپلے دیم. سو یہ آپ کا ڈیٹا ٹیمپلیٹس ہیں, جس میں فردر ہم نے ایک ہائرارکل ڈیٹا ٹیمپلیٹ بھی دیکھا وچ از یوزڈ وتھ جو ڈفرینٹ XML آبجیکٹس. So next time we are moving to a new topic. Next time we will talk about concurrency. And we will discuss concurrency in comparison to events. ابھی تک ہم events use کرتے ہیں solely. And if there are events جن کو respond کرنے میں ہمیں time لگے گا. We have seen some implicit examples. جیسے ہم is asynchronous کی بات کرتے آئے ہیں کہ XML ڈیٹا پرووائڈر کوئی کام اس نے لوڈ کرنا ہے نیٹورک سے, اٹ کین ڈو اٹ آن اے ڈفرینٹ تھریڈ تاکہ یو آئی سلو ڈاؤن نہ ہو. بٹ وی ہیونٹ ڈن دیٹ ریئلی آور سیلفس, کہ ہمیں اگر کوئی ڈائریکٹلی کام کرنا پڑے, وی ڈونٹ ریئلی نو دیٹ وے ٹو ڈو اٹ آن اے ڈفرینٹ تھریڈ اینڈ دین کم بیک. تو XML ڈیٹا پرووائڈر تو یہ کام کر رہا ہے, وی ہیو ناٹ ڈن دیٹ. سو کنکرنسی از دا ٹاپک آف اسٹڈنگ کہ ہم خود سے یہ تھریڈس کیسے کریٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دا ہائی لیول abstractions which are on top of threads. So threads is a low level detail, and then we have tasks and things on top of threads. اور ان ساروں کی ہم ایگزامپلس کے ساتھ دیکھیں گے کہ how can we use them and write neat code اور وہ synchronized بھی ہو. So we'll discuss synchronization کیا ہے when different threads are accessing the same thing so they can access it successfully. یعنی they all end up with a correct result. سو یہ سارے کنکرنسی کے ٹاپکس, تھریڈ کریشن کے ٹاپک, تھریڈ کریشن کے ساتھ یو آئی تھریڈ کیسے کام کرتا ہے. ایٹ دا اسٹارٹ وی ڈسکسڈ کہ WPF کے موسٹلی آبجیکٹس جتنے ایلیمنٹس ہیں دے کین اونلی ورک فرام اے سنگل تھریڈ. یعنی ایک تھریڈ آف ایگزیکیوشن ہے. اف وی کریٹ اندر تھریڈ تو وہاں سے آپ یو آئی کا کوئی آبجیکٹ نہیں ایکسیس کر سکتے بیکاز اٹ ول گیو یو انویلڈ ریزلٹس. سو اف وی کریٹ اے سیپریٹ تھریڈ, وہاں سے ہم اس مین یو آئی تھریڈ میں کوئی چینج لانا چاہتے ہیں, وی جسٹ وانٹ ٹو سے کہ پرنٹنگ ہو رہی تھی, اٹس ڈن ناؤ, وی وانٹ ٹو شو دیٹ. سو ہاؤ کین وی ڈو دیٹ؟ وی ہیو ٹو ایکچولی کم بیک ان دا یو آئی تھریڈ. یو آئی تھریڈ سے ٹائم لینا پڑے گا, اینڈ ویل سی ہاؤ آل دیٹ سنکرونائزیشن از ڈن. اٹس ناٹ ایز ڈیفیکلٹ ایز اٹ ساؤنڈس, اور ہم اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ اس میں بلڈ کریں گے. سو یو ول ایونچولی گیٹ دا ماسٹری آف ہاؤ ٹو یوز دوز threads with WPF, with its events, and make your application responsive. So next time تک کے لیے خدا حافظ.